السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 42 کا پارٹ 1۔ گاڑی رات کے سنسان راستوں پر بے مقصد دوڑ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی، مگر ماہا کی آنکھوں کے سامنے صرف ماضی کے بکھرے ہوئے منظر گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔ ساشا کا معصوم چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے چپکے سے ہار رکھا تھا، ہر چیز جیسے سلو موشن میں واپس چل رہی تھی۔ اس کی اپنی سانسیں اسے بوجھ لگنے لگی تھیں۔ اچانک اس نے بریک پر زور سے پاؤں مارا۔ گاڑی چیختی ہوئی سڑک کے بیچ رک گئی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر جا ٹکا۔ آہ! جھنجھلا کر اس نے سر اٹھایا۔ کوئی پاگل انسان اس کی گاڑی کو اوورٹیک کر چکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہوش میں نہیں ہو کیا؟ ایڈیٹ! عادت سے مجبور ہوتے ماہا گاڑی سے باہر نکلتے اس بائیک سوار پر چڑھ دوڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، لیٹسٹ ماڈل کی ہیوی بائیک پر سوار تھا۔ سیاہ رنگ کے ہیلمٹ نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تم سے بات کر رہی ہوں میں۔ بہرے ہو کیا؟ اس کے جواب نہ دینے پر ماہا کا پارا مزید ہائی ہوا۔ وہ خاموشی سے بائیک سے اترتے اپنا ہیلمٹ اتار گیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور اوپر براؤن جیکٹ پہنے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حنان حیدر شاہ تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بھی آنے کی؟ اس وقت وہ اس کی شکل دیکھنے کی بالکل خواہاں نہیں تھی۔ کیوں؟ ساری ہمت صرف تم میں ہی ہے جو ہر بار وہی کام کرتی ہو جس سے میں منع کروں۔ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے ہٹاتے وہ سرد لہجے میں بولا، میں تمہاری پابند نہیں ہوں، سمجھے؟ اب ہٹاؤ اپنی یہ کھٹارا بائیک۔ حنان نے حیرانی سے ایک نظر ایلیان کی بائیک کو دیکھا، جو کھٹارا تو کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ غصے سے بل کھاتے اس کی بائیک پر لات مار گئی، مگر نتیجتاً وہ خود کو ہی تکلیف پہنچا چکی تھی۔ آہ! بے ساختہ اس نے اپنی ہیل اتارتے پاؤں تھاما۔ جب اپنے سے طاقتور سے الجھا جائے تو یہی انجام ہوتا ہے مس ماہا۔ اس کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ طاقتور سے نہیں، بلکہ میں ایک اسٹوپڈ انسان سے الجھ رہی ہوں، لیکن اب مزید وقت ضائع نہیں کروں گی تمہارے ساتھ۔ درستگی سے بولتے وہ مڑنے لگی کہ حنان نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا کرنے گئی تھی اس ساحر خان کے گھر؟ انگارے چباتے اس نے سوال کیا۔ ماہا کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ پھر سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ تمہیں یہ سچ میں چلانی آتی ہے یا پھر بس ٹائم پاس کر رہے ہو؟ وہ فوراً عنوان بدل گئی۔ مجھ سے لوگ سیکھنے آتے ہیں، اتنا ماہر ہوں میں۔ ماہا نے آنکھیں گھمائیں جیسے اس کی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ثابت کرو۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ حنان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم واقعی ایڈیٹ ہو۔ وہ خود ہی اس کی بائیک سے دوسرا ہیلمٹ اٹھاتے پہننے لگی۔ حنان کچھ پل لب دبائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج شارٹ سی کرتی اور شرارے میں ملبوس تھی۔ اس نے آج پہلی بار اسے اس طرح کے بھاری لباس میں دیکھا تھا، جس میں اس کے بازو خلاف معمول چھپے ہوئے تھے، لیکن دوپٹے کا آج بھی نام و نشان نہیں تھا۔
اب چلو بھی، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوش دلانے لگی۔ حنان نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی۔ بیٹھو۔ ماہا نے اس کے پیچھے بیٹھتے مضبوطی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے کہ حنان ایک پل کے لیے اس کی نزدیکی پر گڑبڑا گیا۔ اس نے ان کے درمیان سوئی تک کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بائیک سٹارٹ کرتے اس نے گیئر بدلا اور اگلے ہی لمحے ان کی بائیک ہوا سے باتیں کرتے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماہا کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں، لیکن وہ چیخیں ڈر کے باعث ہرگز نہیں تھیں۔ وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، مجھے پکڑ کر بیٹھو۔ حنان کے گھرکنے کا اس پر اثر ہوا۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوتے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا گئی۔ وہ دونوں جلد ہی شہر کی حدود سے باہر نکل آئے۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تو حنان نے بائیک روک دی۔ وہاں آس پاس کسی انسان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ماہا نے اترتے اپنا ہیلمٹ اتار دیا۔ وہ چند قدم آگے چلتے بارش کے قطروں کو خود کے بدن سے ٹکراتے محسوس کرنے لگی۔ اس کے بوب کٹ بال پل میں بھیگ گئے۔ حنان کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے سے اپنی باہیں پھیلائے گھومنے لگی۔ موسم نے اسے واقعی مدہوش کر دیا تھا۔ حنان ساکن سا اس کے وجود میں تھا۔ اس کے گھومنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گیلا لباس چپکتے تمام خد و خال واضح کرنے لگا۔ وہ اس کی کمر میں حمائل کرتے اپنی جانب کھینچ گیا کہ وہ پل میں اس کے آ سمائی۔ بمشکل کندھوں تک آتے اس کے بالوں کی چند گیلی لٹیں اس کے چہرے پر آ گریں۔ سانس تھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ماہا نے شہادت کی انگلی اٹھاتی ایک ادا سے اس کی گردن پر پھیری کہ مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی انگلی گردن سے ہوتے اس کے پر آن ٹھہری۔ حنان کی کرسٹل گرے آنکھیں پلکیں جھپکنے سے قاصر ہوئیں۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو نشانہ بنا چکی تھی۔ حنان اس کے جذبات میں یکدم آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ آنکھیں میچتے نمی پینے لگا۔ اتنے بھی بدھو نہیں ہو جتنا میں نے سمجھا تھا۔ وہ پیچھے ہوتے شرارت سے اسے آنکھ مار گئی۔ حنان کا چہرہ خون چھلکانے لگا، جبکہ اس کی اتنی شرم پر ماہا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ واپس ڈراپ کرو مجھے۔ حنان روبوٹ کی مانند اس کا حکم مانتا چلا گیا۔ اس وقت وہ جیسے کسی سحر کے زیر اثر تھا۔ ایلیان شاہ رات کے سنسان پہر بلیک ولا کے بیرونی لان میں بے مقصد چکر کاٹ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس کے اندر بھڑکتی بے چینی کو کم نہ کر پا رہے تھے۔ اس کی چال میں اضطراب تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ صبر کا کوئی دھاگا ٹوٹ رہا ہو۔ آیت کے یونیورسٹی نہ آنے نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ خود کو سنبھالنے کے بجائے اور زیادہ بکھرتا جا رہا تھا۔ اب تو حال یہ تھا کہ کوئی قریب آ کر بات کرنے کی ہمت بھی کرتا تو وہ اسے یوں گھورتا جیسے اگلے ہی لمحے نوچ ڈالے گا۔ تم پچھتاؤ گی مس آیت احمد۔ اپنے ہی خیالوں میں کھویا وہ بڑبڑایا اور سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیے، جیسے دل کا بوجھ بھی اسی کے ساتھ باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر سامنے سے آتے حنان پر پڑی۔ وہ بے فکری سے چابی انگلی پر گھماتا ہوا ہلکی سی دھن گنگناتے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی فکر اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔
کس سے پوچھ کر میری بائک لی؟ الیان نے اچانک اس کا راستہ روکتے ہوئے سخت لہجے میں سوال داغا۔ حنان نے بھویں اچکائیں۔ کیا مطلب؟ بھول مت، بھائی سے سفارش میں نے کروائی تھی، تب جا کر ملی ہے تمہیں، وہ جھنجھلا کر بولا اور آگے بڑھنے لگا، مگر الیان کی نظر اب اس کے چہرے پر جم چکی تھی۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور بنا اجازت اس کے لبوں پر لگا سرخی کا ہلکا سا نشان انگلی سے مٹا کر دیکھنے لگا۔ حنان فوراً پیچھے ہٹا۔ ہٹو پیچھے، تم نہیں سمجھو کہ ابھی بچے ہو۔ وہ ہنسا، ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جس میں شرارت تھی۔ الیان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ تم کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ نایقینی تھی، جیسے اس کے ذہن میں بنی حنان کی معصوم تصویر ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئی ہو۔ تو کیا میں مرد نہیں ہوں؟ حنان نے چڑھ کر جواب دیا اور بائک کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ الیان کے اندر کچھ اور ہی بھڑک اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ پہلے بھائی اور اب تم بھی۔ ہر کسی کو بس لڑکیوں کا ہی جنون ہے۔ وہ تقریباً چیخ اٹھا، مگر اس کے اپنے الفاظ اسے خود بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ غصہ اصل میں تھا اس بات کا، موڈ خراب مت کرو، ہٹو سامنے سے۔ حنان نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ آنے دو بھائی کو، آج سب بتاؤں گا کہ تم آدھی رات کو کسی لڑکی سے ملنے گئے تھے۔ الیان نے دھمکی دی، آواز میں ضد صاف جھلک رہی تھی۔ حنان نے آنکھیں گھمائیں جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو، مگر اسی لمحے ولا کا گیٹ کھلا اور منان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اب دیکھ، الیان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ تیزی سے منان کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ منان گاڑی سے اتر رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کی باہوں میں ایک نازک سا وجود تھا، بے ہوش یا شاید نیم بے ہوش میں، جسے وہ پوری احتیاط سے سنبھالے ہوئے تھا۔ منان کی توجہ مکمل طور پر اسی پر تھی، اسے ارد گرد کی دنیا کا ہوش تک نہ تھا۔ وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ الیان کی سانس جیسے رک گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ یکدم بھڑک اٹھا۔ پیچھے کھڑا حنان زور سے ہنسا، چلو اب تم بھی جا کر آرام کرو، ویسے بھی تمہیں جس چیز کا جنون ہے وہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر اتنا بھڑکنے کا مقصد؟ اس کا اشارہ چابی کی جانب تھا جو وہ اسے دے چکا تھا۔ اگر قصہ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔